Respected jury members, Assalamu alaikum. My name is Zishan Shahid and I am from ComStats Institute Lahore. میں جو آئیڈیا لے کر آیا ہوں وہ بیسیکلی پائیدار ترقی کا کانسیپٹ میں اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے پاکستان کی نیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ پائیدار ترقی کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے شروع ہونی چاہیے. تو بیسک مقصد جو ہے وہ شعور دینا ہے عوام کو کہ یہ کیا چیز ہے, کس طرح ورکنگ کرتی ہے اور اس کے آنے والے وقتوں میں کیا فائدے ہوں گے. آپ ایک جملے میں بتائیں کہ آپ کیا ممکن کرنا چاہ رہے ہیں. میم میرا یہی خواب ہے کہ میں پاکستان کے فیوچر کے لیے کچھ کروں اور میں پاکستان کو ایک سسٹینیبل کنٹری بنا دوں. میں بس پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں, ایک روٹی اور ایک گلاس پانی میں بھی دن پہ گزارا کر سکتا ہوں. میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. My idea is of mobile library which has three important functions. Number one, students who do not have access to the public libraries can easily get benefit from this library. The second important function is to serve the poor students of unprivileged areas, and third function is to conduct workshops in these areas. میں مشل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی موبائل لائبریری کچھ عرصے کے بعد جا کے کتابوں کے ایک ٹریجر ہاؤس میں بدل جائے گی جس سے لوگ لیتے رہیں اور آپ دیتے رہیں. From a one bus, it will be 10 buses in 1 or so years. ٹیلی نور کے کرو ممکن کمپین کے ذریعے میں تمام لو ویژن پیشنٹس کو اور نابینا افراد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عنصر آنکھ اگر خراب ہو جاتی ہے تو باقی تمام عناصر سے زندگی اسی طرح رواں دواں ہو سکتی ہے کہ جیسے پہلے تھی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان غربا سے بھرا ہوا ہے اور اتنے غریب ہیں کہ وہ ہاسپٹل کیا ڈاکٹر کے سے دکھانے تک کا پیسہ نہیں ہوتا. پرویز صاحب جی 2 منٹ دیجیے گا ہمیں. آئیڈیا میرا جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پاکستانی ایک اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرے اس کی تعلیم مکمل کرنے کی, اور یہ ایک NGO ہوگی جس کو ہم کاکا مالی فاؤنڈیشن کا نام دیں گے. اب کس قسم کی تعلیم ان بچوں کو دینا چاہیں گے؟ تعلیم بیسیکلی یہ بیسک ہی ہوگی, کلاس 1 سے لے کے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی جاتی ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ لوگ گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہیں, انہیں بیسیکلی سوچ کو بدلنا اور یہ سوچ جو ہے انشاءاللہ پورے ہمارے پاکستان کو بدلے گی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ ایز اے قوم کافی زیادہ کھانا ویسٹ کرتے ہیں. میرا آئیڈیا کرو ممکن شو کے لیے ہے کہ ہم اس کھانے کو جو کہ استعمال شدہ نہیں ہے بٹ بچ گیا ہے, ہم اس کو کسی کارآمد طریقے میں لائیں اور غریب لوگوں تک پہنچا دیں. میرا آئیڈیا اسپورٹس کے حوالے سے ہے اور اسپیسیفک فیمیل فٹ بال کے حوالے سے کہ پاکستان میں فیمیلز کو کس طرح سے آگے لایا جا سکتا ہے کہ فیمیلز بھی آئیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کھیلیں, اور پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے کہ پاکستان میں عورتیں بھی کھیلتی ہیں, عورتوں کو بھی پورے حقوق حاصل ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی اگر اس کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیں ہم؟ عورتوں میں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. دوسرے یہ کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند پنپ سکتا ہے. میرے پروجیکٹ کا نام ہے گو گرین پاکستان, ریڈیوس, ریسائیکل اینڈ ری یوز. میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں ایز اے زیرو امیشن یا منیمم امیشن ایئر امیشن والی کنٹری ہو اور گرین کنٹری ریکگنائز ہو اور انوائرمنٹلی لوگ ایڈمائر کریں اسے اور وزٹ کرنا چاہیں, پاکستان انوائرمنٹلی سکسیس کریں. میرا نام کنیلیہ تبلیغ ہے. میرا آئیڈیا دراصل ہے کہ سیو یوتھ سیو پاکستان. اس طرح سے نوجوانوں کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی مشکلات کو جو ان کی ارلی ٹین ایج میں اور آگے آتی ہیں ان کو کس طرح سے ریزالو کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ورک فار دیئر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. کورنیلیس مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو سائیکولوجیکلی امپاور کرنا بہت ضروری ہے؟ یس, میں بہت قریب تھا کہ میں ایڈکٹ ہو جاؤں کسی چیز کا. الٹیمیٹلی میں ایک سلیبس تیار کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے سب گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں چلے, جہاں پہ لوگوں کا جب بچے ان کو پڑھیں انہیں پتہ ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے. اگر مشکل آ جائے تو کوئی بات نہیں, ہمارے پاس حل موجود ہے. My idea is revolution from the university. ہم NED میں اراؤنڈ 1800 گریجویٹس ہر سال پاس آؤٹ ہوتے ہیں.
सब में से 70% हमारे लोग 100 रुपीज़ डोनेट करना शुरू कर दें तो वो भी 1260 मेंबर्स बनते हैं। तो यानी हम अगर सब लोग 100 रुपीज़ देंगे तो 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ हम लोग डोनेशन जमा कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 125 है। अगर तमाम यूनिवर्सिटीज़ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे आके 100 रुपीज़ पर मंथ ग्रेजुएट्स अगर डोनेट करें तो उसकी टोटल जो वैल्यू है वो बन जाएगी 15,000। यानी 15,000 बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। 15,000 बच्चों का मतलब है कि 15,000 घरानों की जिंदगियां हम बदलने जा रहे हैं। ये मेरा आइडिया है। हम आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहे। वी वांट टू इनकरेज पीपल लाइक यू, वी वांट टू इनकरेज सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान लाइक यू। मेरा जो आइडिया है वो है इंडिपेंडेंट लिविंग मूवमेंट का आगाज किया जाए बैरियर फ्री सोसाइटी के लिए, ताकि पाकिस्तान में बैरियर फ्री सोसाइटी कायम हो। 2005 में अर्थक्वेक आया था तो उसमें बहुत सारी जो हुई थी वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हुई थी, और उन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बाद जब वो लोग बिल्कुल बेड पेशेंट बन गए जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और उन्हें जब ये पता चला कि अब वो कभी भी नहीं चल सकते या वो कभी भी नहीं मूव कर सकेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे, तो उनमें से कितने लोगों ने जो कि है वो खुदकुशी कर ली थी। जजेस आपसे मुतमईन नहीं, आप एक आइडिया बताइए कि हम मुतमईन नहीं, तो आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करेंगे आप? देखिए, ये एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट। इस सेंटर के जरिए इस मूवमेंट का आगाज होगा। ये सेंटर जो कि है इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जो कि है, इसको रन कौन करता है? दैट इज रन बाय द स्पेशल पर्सन एंड दैट इज स्पीयर डिसेबल पर्सन। वो एग्जाम्पल बनते हैं। सारा मेरा कहना यह है, बल्कि मेरी गुजारिश यह है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, चूंकि नेक मंसूबा है, बहुत अच्छा, तो आप इसका दायरा वसी करें जी बिल्कुल। और लावारिस लोग, लावारिस जो डेस्टिट्यूट नहीं होते, डिसेबल्ड नहीं होते, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी गुंजाइश पैदा करें। आई विश यू ऑल सक्सेस। मुल्क भर से आए हुए ज़हीन पाकिस्तानियों ने अपने अपने ख्यालात और अपनी अपनी सोच से करो मुमकिन के जजेस हजरात को आगाह किया। अब इतनी बड़ी तादाद में से उनको फैसला करना है कि 6 खुशनसीब कौन से हैं। जो शहजादा तेरे दर पर खड़ा है, सुना उसके लिए क्या फैसला है, मगर फैसला सुनने के लिए वक्फा जरूर। You know, the gentlemen on my panel feel extremely shy to let ladies down, and I end up doing this job, unfortunately. You know, we may not be sending you to the next stage for whatever reasons, and the reasons to us are practical reasons, not personal or emotional reasons. My request to you is, before you launch something so big, you must be very clear of your level of commitment.